अस्सलाम वालेकुम आदाब। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि यूट्यूब और एप्पल जैसी कंपनियां मुसलमानों के खून से पैसा कमा रही हैं? ज़रा सोचें कि एक गाना, बस एक गाना जो लोग सुबह उठकर सुनते हैं, गाड़ी में सफ़र करते हुए सुनते हैं, दुकान पर बैठे हुए सुनते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि वो गाना आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में एक ऐसा जहर घोल रहा है जो किसी पूरे समाज को आपका दुश्मन बना देता है। और इस काम में यूट्यूब, मेटा, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक यानी दुनिया की सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ इस तरह की चीज़ों में मदद कर रहे हैं, बल्कि इससे पैसे भी कमा रहे हैं। एक तरफ ये प्लेटफॉर्म्स पॉलिसी टर्म्स के नाम पर किसी का भी वीडियो डिलीट कर देते हैं, मानो ये कहना चाह रहे हों कि पैसा उनके लिए सब कुछ नहीं, उसूल उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन ऐसा लगता नहीं, बल्कि साफ नज़र आता है कि इनका मकसद सिर्फ पैसा है, फिर चाहे वो लोगों के खून से ही क्यों ना उन्हें मिले। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये एक रिसर्च रिपोर्ट का नतीजा है जो वॉशिंगटन से आई है। पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक नई तिजारत परवान चढ़ रही है। इसे कहते हैं हिंदुत्व पॉप, यानी एच पॉप। वो मौसीकी जो हिंदू कौम परस्ती के नज़रिए पर मबनी है। इस मौसीकी में मुसलमानों और ईसाइयों को दुश्मन, गद्दार और तशद्दुद का निशाना बनाने के काबिल बताया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो हमेशा से होता आया है, नफ़रत की सियासत नई तो नहीं है। हालांकि इस तरह भी चीज़ों को इतना आसानी से, इतनी बड़ी चीज़ को नॉर्मलाइज कर देना खुद अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन जो बात नई है वो ये है कि आज ये नफ़रत आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके यूट्यूब पर, आपकी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में मौजूद है, और इससे लोग पैसे कमा रहे हैं। वॉशिंगटन का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तहकीकी इदारा है, जिसका नाम है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, CSOH। इसने जो है, इस इंस्टीट्यूट ने, इस इदारे ने जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक, इस एक साल के दरमियान एक साल तक का डेटा इकट्ठा किया, और एक रिपोर्ट इसने पब्लिश की है जिसका नाम है प्रॉफिटिंग फ्रॉम हेट म्यूज़िक। यानी इस इंस्टीट्यूट ने ख़ास तौर से जो नफ़रत भरे गाने हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट किया है। और आप सोचिए कि एक चीज़ अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उस पर ख़ास अलग से रिपोर्ट तैयार करने की नौबत आ गई है कि नफ़रत की मौसीकी से मुनाफा कमाना इस रिपोर्ट का उन्वान दिया गया है। अब कुछ आदाद शुमार सुन लीजिए, और जहन में रखें कि ये मेरी राय नहीं, ये एक रिसर्च रिपोर्ट के कंक्लूजन्स हैं, उसके नतीजे हैं। इसके मुताबिक 523 यानी 523 गाने सिर्फ एक साल में चार बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पाए गए, जो इन प्लेटफॉर्म्स की अपनी पॉलिसीज जो उन्होंने डिफाइन की हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। हम जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ओपनली कहते हैं कि हम नफ़रत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, कोई कमेंट आता है तो उसको फौरन डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये गाने एक साल से इस पर चल रहे हैं। यूट्यूब पर 210 गाने मौजूद हैं जिन्हें 19 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बार देखा गया है। मेटा यानी कि इंस्टाग्राम पर 59 लाख से जायद रील्स में ये गाने इस्तेमाल हुए हैं। स्पॉटिफाई जो ख़ासतौर से ऑडियो म्यूज़िक के तौर पर यूज़ होता है उसमें 109, और एप्पल म्यूज़िक पर 101 ऐसे गाने मौजूद पाए गए। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि हर दो में से एक गाना बराह रास्त, डायरेक्ट, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वायलेंस पर उकसाने वाला मवाद पेश करता है। यानी ये सिर्फ जज्बाती या सियासी गाने नहीं हैं, इनमें खुले अल्फाज में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की बातें की गई हैं, उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाने की, उनको क़त्ल करने की, इस तरह की बातें की गई हैं। और इन गानों पर एड्स भी चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 103 ब्रांड्स के एड्स इन नफ़रत से भरे वीडियोस पर चल रहे हैं, जिनमें बहुत मशहूर नाम ओपन एआई, गूगल, अमेज़ॉन प्राइम, एडोबी, डेल और मोटरोला जैसे ब्रांड्स हैं। बहुत बड़े ब्रांड्स के तौर पे हम इनको जानते हैं। लिवाइस जैसा नाम इसकी लिस्ट में हमको देखने में आता है, कि जो इन गानों के दरमियान जिनके एड्स चलते हैं। और ये इश्तिहारात, ये एड्स 83% ऐसी वीडियोस पर चल रहे हैं जो खुलेआम वायलेंस की दावत देती है। अब आइए हमारे मुल्क की ज़मीन पर, जहाँ ये गाने सिर्फ गाने नहीं रहे,
ہم جانتے ہیں کہ فی الحال ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں۔ ایک روٹی پر کسی مسلمان کا قتل کر دیا جاتا ہے، کسی سے نعرہ لگانے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے، وہ نہیں کہتا تو اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کے خالی ٹرک کو گو رکشک دل جو ہے گو تسکری کے نام پر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہندوستان میں جمہوریت کی حالت پر ماہرین اور سول سوسائٹی نے گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ یہ تشویش اس لیے نہیں ہے کہ کوئی باہر سے حملہ ہو رہا ہے، یہ تشویش اس لیے ہے کہ ملک کے اندر سے ہی ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جو جمہوریت کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکھیم پور کھیری اتر پردیش کا واقعہ لے لیجیے، ہم سب نے نیوز میں پڑھا ہوگا کہ ایک بزرگ مسلمان پھیری والا جو اپنی روزی کما رہا تھا، اسے مجبور کیا کہ وہ ہندو مذہبی نعرے لگائے۔ وہ بوڑھا شخص کانپتے ہاتھوں سے اپنی بے بسی میں نعرے لگاتا رہا۔ سوچیں، کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ وہ ہندوستان ہے جسے لوگ سیکولر کہا کرتے تھے؟ دوسرا قصہ ہماری اپنی ریاست مہاراشٹر کے جلگاؤں سے لے لیجیے، بہت ریسنٹلی اس مہینے بھر میں پیش آیا ہے کہ ایک امام صاحب کو ان کی مسجد کے قریب جبری طور پر مذہبی نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی، ایف آئی آر درج ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات ہوتے ہی کیوں ہیں؟ تیسرا معاملہ یا تیسرا جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ بلڈوزر کا ہے۔ ملک بھر میں مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے گرانے کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ ہزاروں خاندان بے گھر ہو رہے ہیں، اور یہ اکثر بغیر مناسب قانونی عمل کے ہوتا ہے۔ ہم نے ریسنٹلی یو پی کا ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک ہندو آدمی کسی بچی کے ریپ کے بارے میں پولیس کو اوپنلی کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اب تک آپ کی گولی سے مر چکا ہوتا تھا۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں مداخلت کر چکی ہے، لیکن زمینی حقیقت ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں سب سے اہم اور انتہائی چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے۔ ایک صحافی کنال پروہت، جنہوں نے ایچ پاپ پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی امریکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو مودی حکومت کی تنقید پر مبنی مواد کو فوری طور پر ہٹا دیتے ہیں، وہی پلیٹ فارمز پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف تشدد کی دعوت دینے والے گانوں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ تضاد نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ سی ایس او ایچ جس ادارے کی رپورٹ ہم یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے 225 گانے یعنی ڈیٹا کا 43% اکتوبر 2025 میں پلیٹ فارمز کو رپورٹ کیے تھے کہ یہ نفرت بھرے آپ کے پالیسی کے خلاف ہے۔ مئی 2026 تک 7 ماہ بعد ان میں سے صرف 18 گانے ہٹائے گئے، باقی 207 گانے یعنی 92% اب بھی لائیو ہیں، اور ان پر دھڑلے سے اشتہارات بھی چل رہے ہیں، اور اشتہارات دینے والا دونوں کما رہے ہیں۔ یوٹیوب نے ایک گلوکار سندیپ اچاریہ کا اکاؤنٹ کم از کم 3 بار بند کیا، لیکن ان کے 26 میں سے 21 نفرت آمیز گانے آج بھی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، مسٹیک نہیں ہے، یہ ایک کاروباری فیصلہ ہے۔ نفرت بکتی ہے، اور یہ کمپنیاں اس بات کو اچھے سے جانتی ہے، اس لیے بیچ رہی ہے اور اس سے پیسہ کما رہی ہے۔ سی ایس او ایچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رقیب نائک نے بہت اہم بات کہی، اور یہ بات غور سے سننی چاہیے کہ نفرت کی موسیقی تاریخ میں قتل عام کے قدیم ترین اور خطرناک ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ کہاں لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ریڈیو روانڈا کو لے لیجئے یا میانمار کا معاملہ لے لیجئے۔ روانڈا کے قصے کو ہم جانتے ہیں۔ 1994 میں جب ریڈیو پر نفرت آمیز مواد پھیلایا گیا تو 8 لاکھ سے زائد لوگ صرف 100 دن کے اندر مار دیے گئے۔ سوچئے، صرف 100 دن کے اندر 8 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ میانمار، جہاں فیس بک کے ذریعے پھیلائی گئی نفرت نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف نسل کشی میں ایک اہم کردار ادا کیا، جو آج بھی جاری ہے۔ اور آج ہندوستان میں وہی موسیقی جو فسادات میں بجائی جاتی تھی، اب آپ کی جیب میں موجود ہے۔ آپ کے اسپوٹیفائی پر ہے، آپ کے یوٹیوب پر ہے، آپ کے ایپل میوزک پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم خاموش رہیں؟ ہندوستان کی جمہوریت، جسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، آج ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں بلڈوزر سے گھر گرائے جا رہے ہیں، بزرگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو جبراً نعرے لگوائے جا رہے ہیں، اور نفرت کی موسیقی سے کاروبار پھل پھول رہا ہے۔ سی ایس او ایچ کی رپورٹ نے یوٹیوب، میٹا، اسپوٹیفائی اور ایپل میوزک کو واضح سفارشات پیش کی ہیں کہ وہ اپنی پالیسیاں اپنے اوپر سب سے پہلے نافذ کریں، نفرت آمیز مواد کو مونیٹائز نہ کریں، اور بار بار خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت کارروائی کریں۔
لیکن جب تک یہ کمپنیاں نفرت سے پیسہ کماتی رہیں گی، وہ کارروائی آخر کیوں کرنے لگی؟ ان سب میں آپ کا، ہمارا کیا کردار ہے؟ اگر آپ کبھی ایسا کوئی گانا سنیں جو کسی مذہب یا طبقے کے خلاف نفرت پھیلانے والا ہو، پھر چاہے وہ آپ کا مذہب ہو یا کسی سامنے والے کا مذہب ہو، تو اسے رپورٹ کرنا چاہیے، اسے شیئر نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے مواد کے بارے میں آگاہی پھیلانی چاہیے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو یہی اس ویڈیو کا ہمارا اصل مقصد ہے، اس لیے کہ اس چیز پر لوگ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، ایکشن لیں گے، تبھی اس پر کوئی پازیٹیو کارروائی ہو سکے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا ان بگ ٹیک کمپنیوں کو جواب دہ ہونا چاہیے؟ ہمارے چینل کو خاص طور سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کے ویڈیو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔